وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. حضرات گرامی قدر، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلیٰ کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام ہو آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین سیدنا مولانا ہادینا مرشدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات اکرام قدر، دین اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آج نہ صرف زندہ رکھا بلکہ صحت و عافیت بخشی اور توفیق بخشی کہ ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد عباد الرحمن میں عبادت کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں اکٹھا ہونا، جمع ہونا قبول فرمائے، اور ہمارا جدا ہونا بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے باعث برکت، باعث رحمت اور باعث مغفرت فرمائے. اللہم آمین. محترم سامعین، اس مسجد میں عباد الرحمن میں آپ جیسے عباد الرحمن، اللہ کے رحمان کے نیک بندے، مبارک چہرے نماز جمعہ کے لیے آئے ہیں. قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جو ممبر پر خطیب چڑھنے سے پہلے مسجد میں پہنچ چکے، اور وہ حضرات ممبر پر خطیب چڑھنے کے بعد آ رہے ہیں. اگر کسی عذر کے بنا پر ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف فرما دے. اور اگر بلا عذر شرعی وہ تاخیر سے جمعہ میں پہنچتے ہیں، اس مسجد میں ہو یا کسی اور مسجد میں ہو، وہ سن لیں کہ انہیں نماز جمعہ کا اجر و ثواب جو بڑھ چڑھ کر بتایا گیا ہے اس سے وہ محروم ہیں. لہذا کوشش کریں کہ نماز جمعہ کے لیے اول وقت کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں پہنچ جائیں، اور جتنا ہو سکا دو کر کے نماز ادا کریں، یا تحیت المسجد کے بعد ذکر و اذکار، دعاؤں میں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں. یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. میرے محترم دوستو، اللہ نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور وہ بھی مسلمان رہے، دوسروں کو بھی اسلام کی طرف دعوت دے. میرے محترم دوستو، میرا سنانا، آپ کا سننا میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند، سود مند اسی وقت ہوگا کہ میں اور آپ اپنی اصلاح کی نیت سے سنیں اور سنائیں، اپنے اندر دینی بیداری لائے، دینی انقلاب لائے، جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں اس کو دور کر لیں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اچھے انسان ہیں، اچھے مسلمان ہیں، اچھے مومن بنیں گے. اور اگر ہم مہینے میں 4 مرتبہ، سال میں 48 یا 50 جمعہ میں حاضر ہوتے ہوں اور 4 جمعہ مہینے میں سنتے ہوں اور کوئی تبدیلی نہ آئے تو میرے محترم دوستو یہ سننا وبال جان ہوگا. میرے اندر، آپ کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اللہ فرمایا کہ مومنوں کو نصیحت کیجئے. مومن اگر ہیں تو وہ نصیحت و عبرت پکڑتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں. میرا محترم دوستو، جیسا کہ اعلان کیا گیا، دین کا بنیادی علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے. جی ہاں، آپ نے صحیح سنا کہ دین کا بنیادی علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر
واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آرڈر دیا، فرمایا وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ اللہ سے مانگیے، دعا کیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صاحب علم ہے، جن پر رات دن وحی نازل ہوتی آ رہی تھی، انہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب سے، اپنے اللہ سے علم میں اضافہ کی دعا کریں۔ اللہم ربی زدنی علما، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے علم دین کا حاصل کرنا، علم دین میں اضافہ کرنا بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ پورے قرآن مجید میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ روزی میں زیادتی کی دعا کریں، صحت میں زیادتی کی دعا کریں، بیوی بچوں میں زیادتی کی دعا کریں، مال میں، دولت میں زیادتی کی دعا کریں، نہیں، علم میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ تو کتنی بڑی بات ہوگی ذرا بتائیے آپ۔ اور جب آپ غور کریں گے قرآن مجید میں جو سب سے پہلی صورت نازل ہوئی، سورۃ العلق کی 5 آیتیں، اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی وہی جو نازل کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا اقرا 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 بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو، علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، علم حاصل کرو گے تاریکی سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف آؤ گے، علم حاصل کرو گے انسان بنو گے، مسلمان بنو گے، مومن بنو گے۔ علم حاصل کرو گے تو اللہ کے یہاں بڑا اجر پاؤ گے۔ علم حاصل کرو گے تو اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کو پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ جب اللہ کو پہچاننا آسان ہو جائے گا تو پھر اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مسلمانوں، میں آپ تمام سے دل کی گہرائیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہم علم دین کی طرف توجہ دیں، چاہے وہ کوئی بھی مسلمان ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کتنا بھی بڑا آدمی ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ کاروبار کے لائن میں ہو، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، چاہے غریب ہو، امیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، تمام کو چاہیے کہ وہ علم دین حاصل کریں۔ علم دین کا حصول لازم ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو اللہ کا حق، جناب محمد رسول اللہ کا حق، قرآن کا حق، حدیث کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کو پہچانیں۔ جی ہاں، سب سے پہلے ایک انسان کو، بالخصوص ایک مسلمان کو، اپنے رب کو پہچاننا ہوگا، اپنے رب کی معرفت حاصل کرنی ہوگی۔ اگر انسان، ایک مسلمان، میں اور آپ اپنے پیدا کرنے والے کو خوب اچھی طرح جان لیں گے تو پھر اللہ کی بندگی بجا لانا، اللہ کی عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اللہ کو پہچان لیے، جب خوب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی، تمام معبودان باطل کو ٹھکرا دیا، خاندانوں کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی معرفت حاصل ہونے کے بعد ماں کو دور کر دیا، بھائی بہنوں کو دور کر دیا، کہا اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں کوئی آڑے آ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے خوب پہچان لیا تھا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سب سے پہلے زبردست توحید کی تعلیم دی، وحدانیت کی تعلیم دی، اللہ کی معرفت کروائی، اللہ کی پہچان کروائی۔ تبھی تو حضرت بلال مار کھاتے رہے لیکن الاحد الاحد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، توحید کا نعرہ نہیں چھوڑا انہوں نے۔ حضرت عمار بن یاسر سولی کے تختے پر چڑھے ہوئے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ایمان کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، آ جاؤ باپ دادا کے دین پر۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہ ایک جان ہے، اگر 100 جان بھی ہوتی تو میں اللہ کی عبادت کے لیے، ایمان کے خاطر میں 100 جانیں بھی قربان کر دیتا، اس لیے کہ اللہ کی معرفت حاصل کی۔ آپ کو پتا ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے، ایک لونڈی سے، ایک باندی، ایک نوکرانی سے سوال کیا۔ کیسا پیارا سوال تھا، توحید پر مبنی سوال تھا، علم والا سوال تھا۔ کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ میں نے بہت سارے مسلمانوں سے پوچھا،
اپنی جماعت کے بھائیوں سے بھی پوچھا, غیر جماعتی بھائیوں سے بھی پوچھا, انہوں نے کہا اللہ دل میں ہے, اللہ دل میں ہے. بعض لوگوں نے کہا اللہ ہر جگہ ہے. اگر وہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا, اللہ کے تعلق سے علم حاصل کرتا جس کا حکم اللہ نے دیا ہے قرآن مجید میں, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, سب سے پہلے اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کون ہے. اگر اس کا علم ہوتا تو وہ یہ جواب نہیں دیتا کہ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ ہر جگہ ہے یہ کہنا کفر ہے, یہ کہنا کبیرہ گناہ ہے, یہ بڑا گناہ ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے وہ کافر ہے. جی ہاں میرے محترم دوستو, آج بھی جہالت کی بنا پر, لا علمی کی بنا پر, علم نہیں ہے لہذا کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. نعوذ باللہ. اللہ کہاں ہے؟ اللہ نے خود فرمایا ہے میں کہاں ہوں, الرحمن علی العرش استوی, اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. جی ہاں میرے محترم دوستو, باندی سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے, این اللہ, تو باندی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھایا, کہا اللہ فی السماء. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے, کھلکھلا اٹھے, فرمایا ہی مومنہ, یہ تو مومنہ ہے, اللہ کی معرفت حاصل کر چکی ہے, اللہ کو خوب جانتی ہے, توحید کو مانتی ہے, لہذا اس کو بغیر کسی عوض کے اس کو آزاد کر دیا جائے. اس کو آزاد کر دیا گیا. تو لہذا میرے محترم دوستو, میرے بھائیوں, ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اگر اللہ کی معرفت حاصل نہ کریں تو ہم کیسے جو ہے نا مسلمان ہوتے, کیسے ہم مومن ہوں گے بتائیے آپ. تو لہذا سب سے پہلے اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے, تو اس کے لیے علم حاصل کرنا ہے. جی ہاں, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا, علم کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اپنے علم میں اضافے کی اللہ سے دعا کرو, اللہ سے مانگو کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے. کون انسان, نبیوں کا نبی, امام الانبیاء, جس پر جبرائیل صبح شام وہی لے آتے تھے, قرآن کا نزول ہوتا تھا, ایسی شخصیت کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور آج کا مسلمان آپ کتنے ایسے ہوں گے جو اللہ کی معرفت نہیں ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں, نہ قرآن کو جانتے ہیں, نہ حدیث کو جانتے ہیں, نہ سیرت نبی کو جانتے ہیں, بس نام کے مسلمان ہیں, نام کے مسلمان ہیں. کام کے مسلمانوں کی ضرورت ہے. موحد بندہ وہ ہے جو اللہ کو اچھی طرح جانتا ہے, موحد بندہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب جانتا ہے, اللہ کا علم رکھتا ہے, رسول اللہ کا علم رکھتا ہے. جی ہاں, اب اللہ کی معرفت کیسے ہوگی؟ قرآن کو پڑھنا ہوگا, قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا, قرآن کو خوب پڑھنا ہوگا, خوب پڑھنا ہوگا, قرآن کو یاد کرنا ہوگا, قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا. جی ہاں, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو, احادیث کو پڑھنا ہوگا, صحیح بخاری کو رٹ لینا ہوگا. جی ہاں, صحیح بخاری کو رٹ لینا ہوگا, صحیح مسلم کو خوب پڑھنا ہوگا, سمجھنا ہوگا, علماء کے پاس جانا ہوگا. اگر کوئی آیت سمجھ میں نہ آئی تو جو حق پرست علماء ہیں ان کے پاس جائیں اور تحقیق کریں, معلومات کریں اور اپنی پیاس کو بجھائیں. اسی طرح کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آئی, حق پرست علماء کے پاس جائیں, جو توحید کو جانتے ہیں, سنت کو جانتے ہیں, قرآن حدیث کا علم رکھتے ہیں, ان کے پاس جائیں. جو حدیث آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ان سے پوچھیں, کاپی میں لکھ لیں, دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں. سیرت رسول کا مطالعہ کرنا ہوگا. جی ہاں میرے دوستو, میرے بھائیو, مسلمانوں, مرد ہو کہ عورت, سیرت رسول کا مطالعہ کرنا ہوگا. اللہ کے نبی کون ہے, اللہ کے نبی کی زندگی کیسی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے ادا کرتے تھے, روزہ کیسا رکھتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کیسی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان کیسی زندگی گزارتے تھے, اللہ کے نبی کاروبار کیسے کرتے تھے, یہ ساری چیزوں کو جاننا ضروری ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ایک اچھے انسان بننے کے لیے, اچھا مسلمان بننے کے لیے, اچھا مومن بننے کے لیے, اور آگے چڑھ کر کہوں گا اچھا اہل الحدیث بننے کے لیے اسے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پڑھنا ضروری ہے, لازم ہے. کتنے مسلمان ہیں, کتنے ڈاکٹروں سے میں نے پوچھا ہے, کتنے انجینئروں سے میں نے پوچھا ہے, کتنے پڑھے لکھوں سے میں نے پوچھا ہے, کتنے بزنس مین سے میں نے پوچھا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے واللہ تاللہ للہ بہت کم لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے, ورنہ اکثریت میرے دوستو نہیں معلوم. لا عالم کہا ہے میرے دوستو, لا ادری کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے, ہم نے نہیں پڑھا ہے. اللہ کے بندو, 20-20 سال آپ ڈاکٹری کے لیے, انجینئر کے لیے, بی کام ایم کام کے لیے آپ پڑھتے ہیں اور قرآن میں ناکام, حدیث میں ناکام, سیرت رسول میں ناکام, پھر کیسے اپنے آپ کو اپنی زبان سے مسلمان اور مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ قرآن کے بغیر کون مومن ہو سکتا ہے, قرآن کے بغیر کون مسلمان ہو سکتا ہے, کیسے مسلمان ہو سکتا ہے, حدیث رسول کے بغیر, سیرت رسول کے بغیر ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ میرے محترم دوستو, میرے بھائیو, غور کرنے کا مقام ہے. اس خطبہ جمعہ سے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کو دوست بنانا ہے, حدیث رسول کو دوست بنانا ہے, سیرت رسول کو اوڑھنا بچھونا بنانا ہے. جس قدر موبائل کو, جوال کو, انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں
اس سے کہیں زیادہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں وقت لگانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے میں وقت لگانا ہے، قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے میں وقت لگانا ہے، ورنہ کل اللہ پوچھے گا، تمام مسلمان پھنس جائیں گے، تمام مسلمان پھنس جائیں گے اگر اللہ پوچھے گا کہ 24 گھنٹے میں میری کتاب کو سمجھنے کے لیے ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، لوگوں کو ہدایت دینے والی کتاب، متقیوں کو ہدایت دینے والی کتاب، اس کے لیے تم نے کتنا وقت لگایا، کتنا ٹائم لگایا، اور موبائل کے لیے، جوال کے لیے، انٹرنیٹ کے لیے، فیس بک کے لیے، واٹس ایپ کے لیے، فلاں صاحب کے لیے کتنا وقت لگایا؟ اگر اللہ پوچھ لے تو میں سمجھتا ہوں سارے ہی پکڑے جائیں گے، سارے ہی پکڑے جائیں گے، کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ کتنے گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے ہم موبائل کے لیے لگاتے ہیں۔ اللہ کا کلام جو پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے آیا ہے، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ کتنے میں نے ساتھیوں سے پوچھا قرآن کتنا یاد ہے، تو کہتے ہیں 4 قل یاد ہے، سورہ فاتحہ یاد ہے، 4 قل، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ فاتحہ ہے۔ اکثریت نے یہی جواب دیا ہے، حالانکہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو کم از کم 1/3 قرآن حفظ ہونا چاہیے، 1/3 قرآن حفظ ہونا چاہیے، لیکن کہاں ہے بتائیے میرے دوستو؟ اور اللہ کہتا ہے نبی سے علم میں اضافے کی دعا کرو، علم حاصل کرو، پڑھتے رہو، یاد کرتے رہو، لیکن آج کا مسلمان نہ پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے، نہ یاد کرنے کے لیے وقت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنے بڑے مجرم ہیں میرے دوستو وہ لوگ جو دنیا تو پڑھ لیا، دنیا میں تو کامیابی حاصل کی، آخرت کے لیے کوئی کوشش نہیں، قرآن کے لیے کوئی کوشش نہیں۔ کیا جواب دیں گے میرے محترم دوستو؟ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ایک نوجوان سے میں نے پوچھا کہ بھائی قرآن آتا ہے؟ تو کہا آتا ہے۔ میں نے کہا ایک آیت سنا دیں، تو 2 آیتیں انہوں نے پڑھی، 2 آیتوں میں سمجھتا ہوں ہر لفظ میں غلطی کی، ہر لفظ میں غلطی کی، جی ہاں ہر لفظ میں غلطی کی۔ پڑھا لکھا نوجوان کی بات کر رہا ہوں۔ اس طرح سے کتنے لوگ ہیں، بعض ایسے بھی ہیں اللہ ان کو ہدایت دے کہ ان کی اولاد حافظ قرآن ہے، چاہے بیٹی کی شکل میں ہو چاہے بیٹے کی شکل میں ہو، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، لیکن ان کے باپ سے پوچھا گیا، میں نے خود کہا تھوڑا سا قرآن سنائیے، تو اللہ کی قسم وہ قرآن نہیں سنا سکے، اور اگر سنایا بھی ہے تو غلط سلط سنایا ہے۔ قرآن کو جیسے پڑھنا چاہیے، ورتل القرآن ترتیلا، تجوید کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح الفاظ کو صحیح انداز میں دہراتے ہوئے پڑھنا ہے، لیکن نہیں پڑھتے ہیں۔ اہل حدیث بھائی بھی اس میں پیچھے ہیں۔ حالانکہ میرے محترم دوستو، میرے بھائیوں، اہل الحدیث کا مطلب یہ ہے قرآن اچھی طرح جاننے والا، حدیث رسول خوب جاننے والا، قرآن کو فالو کرنے والا، حدیث رسول کو فالو کرنے والا، قرآن اور حدیث کو اوڑھنا بچھونا بنانے والا، زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کو دینے والا، وہ ہے اہل الحدیث۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ کو دیکھیے، دیگر صحابہ کرام کو دیکھیے، اللہ اکبر، کیسی زندگی تھی، کتنی پاکیزہ زندگی تھی۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے، وہ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ دین سیکھنے میں لگاتے تھے۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائیوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیے صحابہ کرام کی کیسی تربیت کرتے ہیں۔ کہا اے ابی، میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن سنوں، میں تم سے قرآن سنوں۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ کے سناؤں؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ میں ابی بن کعب سے قرآن سنوں۔ اللہ اکبر، حضرت ابی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ کہا اللہ نے میرا نام لے کر کہا؟ کہا ہاں۔ اللہ اکبر میرے دوستو، قرآن کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ فلاں صحابی سے، اے نبی تو قرآن سن۔ ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی نے سوال کیا، قرآن مجید میں عظیم آیت کون سی ہے؟ قرآن مجید میں عظیم آیت کون سی ہے؟ کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ بولو، کوشش کرو، تو کہا آیت الکرسی ہے۔ اللہ کے نبی کھلکھلا اٹھے، خوش ہو گئے۔ کتنی پیاری بات ہے، دیکھیے میرے دوستو، اللہ اکبر۔ اسی طرح علم کیسا سکھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور بڑے صحابہ کبار صحابہ مسجد رسول میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایک ایسا درخت ہے، نہ گرمیوں میں اس کے پتے خراب ہوتے ہیں، نہ سرما میں، نہ کسی اور موسم میں اس کے پتے خراب ہوتے ہیں، وہ تناور درخت ویسے کھڑا رہتا ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ نخلا ہے، کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے باپ سے، حضرت عمر سے ذکر کرتے ہیں کہ اے ابا جان، میرے دل میں آیا کہ ہو نہ ہو یہ کھجور کا درخت ہوگا، لیکن جب بڑے صحابہ کو دیکھا وہ خاموش ہے تو میں بھی خاموشی اختیار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تو جواب دیتا تو میرا چہرہ فخر سے جو ہے نا کھلکھلا اٹھتا۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا ایسی تعلیم دیتے تھے میرے محترم دوستو، میرے بھائیوں۔ ہم تمام مسلمانوں کو، بالخصوص قرآن حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والوں کو چاہیے کہ علم کی طرف توجہ دیں،
جی ہاں، علم کس کو کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں قرآن کے علم کو. سن لیں، علم کہتے ہیں قرآن کے علم کو. آخرت میں کامیابی دلانے والے کو علم کہتے ہیں. قرآن حدیث کے علم کو، وحی کو علم کہتے ہیں. یہ دنیاوی علم، اس کا حاصل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر حاصل کیا تو بہت اچھا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ہے. لیکن سب سے پہلے جنت کے حصول کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے تمام مسلمانوں کو قرآن کا علم، حدیث کا علم حاصل کرنا لازم ہے. 100% ضروری ہے. کم از کم وہ بنیادی علم. جی ہاں، کسی مدرسے میں جا کر فارغ ہونا، 8 سال 12 سال پڑھنا، یہ ضروری نہیں ہے. جی ہاں میرے دوستو، سجدہ سہو کے کیا مسائل ہیں، فلاں کے کیا مسائل ہیں، یہ ضروری نہیں ہے. کم از کم ارکان اسلام کا جاننا تمام مسلمانوں پر فرض ہے. سن لیجئے پھر سے، ارکان اسلام کا جاننا، توحید کا جاننا، نماز کے مسائل کا جاننا، روزے کے مسائل کا جاننا، زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا، حج بیت اللہ کے مسائل کا جاننا لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے. غسل کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. تو لہٰذا غسل کے مسائل جاننا ضروری ہے، وضو کے مسائل جاننا ضروری ہے. اگر غسل نہیں کر سکتا، وضو نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے یا پھر پانی نہ ہونے کی وجہ سے، کیا کرنا ہوگا؟ تیمم کرنا ہوگا. تیمم کے مسائل جاننا ہوگا. اگر آپ تیمم کے بغیر نماز پڑھیں گے کہ میں بیمار ہوں یا پھر پانی نہیں ہے، نماز آپ نے ادا کر لی، نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی. کیسے قبول ہو سکتی بتائیے آپ؟ تو لہٰذا اس کا جاننا ضروری ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کسی جنگ سے واپس ہو رہے تھے. ایک صحابی کو احتلام ہو گیا، رات میں احتلام ہو گیا اور سردی کا موسم تھا اور زخم لگ گیا، ان کو سر پہ چوٹ آئی تھی، زخم لگ چکا تھا. انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مجھے غسل کرنا ہے، غسل جنابت کرنا ہے، آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، تم کو غسل کرنا ہوگا. بیچارے غسل کر لیے اور انتقال کر گئے. جب اللہ کے نبی کو پتا چلا تو ناراض ہو گئے. دیکھ رہے ہیں آپ، اگر علم ہوتا تو صحابہ کرام جواب دیتے. اگر علم ہوتا تو کیا کہتے کہ بھائی تمہیں تیمم کرنا کافی ہوگا، غسل کرنے کی، وضو کرنے کی، پانی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے سر پر زخم ہے، چوٹ ہے. تو لہٰذا اگر صحیح علم ہوتا تو صحیح جواب دیتے تو وہ صحابی بچ جاتے. جی ہاں میرے محترم دوستو، تو لہٰذا علم بہت اہم چیز ہے. یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنی جانوں سے زیادہ، اپنے کھانے پینے سے زیادہ، اپنی زندگی گزارنے سے زیادہ علم کو اہمیت دیتے تھے. علم کو اہمیت دیتے تھے. ہمیشہ مسجد نبوی بھری ہوئی رہتی تھی حلقات القرآن سے، حدیث سے، سیرت رسول سیکھنے سکھانے سے بیٹھی ہو رہتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے سے عائشہ کے کمرے سے باہر نکلے، دیکھا کہ صحابہ کرام جو ہے نا بیٹھ کر ایک طرف کوئی ذکر میں مشغول ہے، کوئی نمازوں میں مشغول ہے، کوئی حلقے بنا کر قرآن سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے ایک دائرہ نظر ڈالا، کہا ہر حلقہ اچھا کام کر رہا ہے، ہر ٹولی اچھا کام کر رہی ہے، لیکن جو قرآن سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے، اللہ کے نبی نے کہا تمام سے یہ جماعت، یہ ٹولی، یہ حلقہ اچھا کام کر رہا ہے. اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حلقے میں آ کر بیٹھ گئے. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ علم کی اہمیت کتنی ہے، سیکھنے سکھانے کی اہمیت کتنی ہے. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین کیا ہے؟ قرآن سیکھنے والے، سکھانے والے روئے زمین کے اوپر بہترین لوگ کہا گئے. خیر کا لفظ آیا ہے، خیر کا لفظ آیا ہے. خیر کا مطلب یہ ہے دنیا میں خیر اور آخرت میں خیر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. پیسے والے نہیں، بینک بیلنس والے نہیں، بڑے کاروبار والے نہیں، بڑی نوکری والے نہیں، بڑا بنگلے والا نہیں، بڑی کاروں میں گھومنے والے نہیں. قرآن جس کے سینے میں ہے وہ اللہ کے پاس خیر ہے. قرآن سیکھنے والے، سکھانے والے اللہ کی نظر میں خیر والے ہیں میرے دوستو. اور جار ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا گھر بڑا ہے، بزنس مین ہیں ہم لوگ، دنیا کی آرائش سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن قرآن ہمارے پاس نہیں ہے. جی یہ قرآن نہیں ہے. اگر میں یہاں پر بھی پوچھ لوں کہ آپ کو کتنا قرآن یاد ہے، کتنا صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں قلیلا من عبادی الشکور کے تحت بہت تھوڑے ہوں گے جو قرآن مجید کو اس لیے اصل شکل میں پڑھتے ہوں گے جس انداز سے پڑھنا چاہیے. بہت کم ہے، ٹائم ہی نہیں ہے نا بھی آپ کے پاس. 12 گھنٹے نوکری کے لیے، ڈیوٹی کے لیے، 16 گھنٹے کاروبار کے لیے آپ کے پاس سکتے. جو قرآن مجید جو قبر میں ساتھ دے گا، حشر میں ساتھ دے گا، جنت میں لے جائے گا، جنت کے درجات کو بلند کرنے کا سبب قرآن مجید کہا گیا ہے. لیکن آج ہم قرآن مجید سے دور ہیں، وقت ہی نہیں ہے. سلام پھیرتے ہی ایسا بھاگ جاتے ہیں گویا کہ ان کو جو ہے نا بچھو نے ڈنگ مار دیا ہے. ایسے بھاگ جاتے ہیں، روڈوں پر کھڑے ہوئے ہیں، گھنٹوں کھڑے ہوئے ہیں، موبائل پر کھڑے ہوئے ہیں، گھنٹوں کھڑے ہوئے ہیں. جی ہاں، چائے پینے کے لیے یا قہوہ پوائنٹ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. کل میں رات میں گشت کر رہا تھا بابا نگر اور بارکس وغیرہ کا، ان آنکھوں نے دیکھا ہے، میں نے ریکارڈ بھی کی ہے. بیٹھے ہوئے ہیں، 1:30 بجے بیٹھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، بیڑی سگریٹ پی رہے ہیں. ایک صاحب کو میں نے فوٹو بھی لے لی کہ وہ صاحب جو ہے نا سیدھے ہاتھ سے جو ہے نا یہ سگریٹ لیے ہوئے ہیں اور بائیں ہاتھ سے جو ہے نا، لیفٹ ہاتھ سے جو ہے نا چائے پی رہے ہیں. حرام سیدھے ہاتھ سے ہو رہا ہے اور ناجائز
جو جائز کام ہے چائے پینا, دودھ پینا, پانی پینا, وہ لیفٹ ہینڈ سے ہو رہا ہے. دیکھ رہے ہیں کیوں؟ علم نہیں ہونے کی وجہ سے. اگر علم ہوتا تو ایسا کرتا؟ میں نہیں کرتا, ہرگز نہیں کرتا, اس لیے کہ میرے پاس علم ہے, نبی کی حدیث میرے پاس پہنچ چکی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کھانا پینا سیدھے ہاتھ سے ہونا چاہیے, بائیں ہاتھ سے کھانا پینے والا شیطان کا لفظ آیا ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں, کتنے ایسے مسلمان ہیں, الا من رحم ربی, اکثریت یہی حال ہے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اللہ کے بندو, مسلمانوں جاگو, جگاؤ قوم کو. حافظ بابا نگر میں ہمارا ایک پرانا دوست رہتا تھا, 20 سال کے بعد تلاش کر کے میں اس کے پاس گیا. خون کے آنسو رونے کا مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو. جی ہاں, تلاش کر کے اس کے گھر تک پہنچا. دیکھا حالت بالکل پتلی ہے, بالکل بری حالت ہے. بچوں کے بال یہاں چھوٹے ہیں, یہاں بڑا ہے, یہاں بڑے ہیں, یہاں چھوٹے ہیں, اور باپ کے بال جو اتنے بڑے ہیں, اتنے بڑے بڑے ہیں. میں نے کہا کہ بھئی فلاں نام کا, میں نے پوچھا, نام نہیں بتایا کسی نے. اور ایک بنڈے پر گیا, اور ایک دکان پہ کہا, نام نہیں بتایا. کہا کہ شاہ رخ خان. کہہ رہا ہے پوچھنے والا, شاہ رخ خان؟ نہیں بھائی, شاہ رخ خان کو نہیں جانتا ہوں, لیکن اس کو میں جانتا ہوں, اس کا نام فاروق ہے. ہاں وہی ہے, شاہ رخ خان ہے. اس کے بعد اس نے لے جا کر مجھے گھر میں بٹھایا. میں گھر میں گیا, بچوں سے ملا, سب کے بال یہاں کھڑے. ہاں خضا ہے, یہ خوا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. پورے سر کے بال ایکول ہونا چاہیے, یہاں کے چھوٹے, یہاں کے بڑے, یہاں کے بڑے, یہاں کے چھوٹے. یہ حرام ہے, ناجائز ہے. یہودی رکھتے ہیں, یہ عیسائی رکھتے ہیں, یہ غیر مسلم کافر رکھتے ہیں. اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا جو حرام ناجائز ہے, لیکن کر رہے ہیں فیشن. انا للہ راجعون, لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے منع کیا, میں نے کہ بھئی حرام ہے, اس کو کاٹ دیں, اس کو نکال دیں. کہا ہاں. پھر دوسرے دن گیا, وہی حال ہے. 18 سال کا بیٹا ہے. نوجوانوں, مسلمانوں, اپنی اصلاح کر لو, قوم کی اصلاح کی ضرورت ہے. 18 سال کا بچہ ہے. میں نے اس سے کہا کہ قرآن یاد ہے, سورہ فاتحہ؟ کہا نہیں یاد ہے. میں نے کہا سورۃ الاخلاص یاد نہیں, کہا ہے. میں نے کہا کلمہ یاد ہے؟ اللہ کی قسم, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے, اس 18 سالہ مسلمان نام کا نوجوان کلمہ بھی انکار کر دیا, کہا کہ کلمہ بھی یاد نہیں. یہ حال ہے. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود. اور آپ لوگ خوش ہیں, مست زندگی ہو رہی ہے. ارے بھائی جانا ہے ایسے لوگوں کے پاس, پہنچنا ہے ایسے لوگوں کے پاس. جی ہاں, ان کو سکھانا ہے, دین سکھانا ہے, اسلام سکھانا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ جاتے ہیں, مدینے میں بازار جاتے ہیں, دیکھا کہ صحابہ کرام مشغول ہیں, کاروبار میں, بزنس مشغول ہے. کہا مسجد رسول میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے, نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے, تم یہاں دنیا میں ملوث ہو. صحابہ کرام دوڑ کر جو مسجد نبی آئے, دیکھا تو کوئی جو ہے نا وراثت تقسیم نہیں ہو رہی, کوئی پیسہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ابو ذر سے پوچھا کہاں ہے وراثت تقسیم ہو رہی؟ مسجد رسول میں نے دیکھا نہیں. کہاں دیکھا؟ کیا کر رہے ہیں صحابہ کرام؟ کہا حلقہ بنا کر قرآن سیکھ رہے ہیں. کہا یہی ہے انبیاء کی وراثت, یہی ہے نبی کی وراثت, یہی ہے قرآن سیکھنا, یہی ہے دولت, یہی آخرت کی کامیابی, جنت میں لے جانے والے. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں میرے دوستو, یہ تھے صحابہ کرام. ان کو چپ کے نہیں ملا اتنا بڑا خطاب, رضی اللہ عنہ, اللہ راضی ہو گیا. میں کہوں میں اللہ سے راضی ہوں, یہ کوئی کمال نہیں ہے. میں کہوں آپ کہیں کہ میں اللہ سے راضی ہوں, کوئی کمال نہیں ہے. میرے اور آپ کے اعمال ایسے ہونا چاہیے رب ہم سے راضی ہو جائے, یہ کمال ہے میرے دوستو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد کہ ملک شام میں ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس جو ہے نا ایک حدیث ہے, ان کے پاس ایک حدیث ہے. حضرت جابر بن عبداللہ اونٹ خریدتے ہیں, سوار ہوتے ہیں, مدینے سے مکے سے سفر کہاں ہو رہا ہے؟ ملک شام کا سفر ہو رہا ہے, اونٹنی پر. ایک حدیث لینے کے لیے, علم اضافے کے لیے وہ جا رہے ہیں. پہنچنے کے بعد جو ہے نا پوچھا کہ عبداللہ ابن انیس کا مکان کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ہے. کھٹکا مارا تو باندھی نوکرانی نکلی. کہا کون چاہیے؟ کہا کہ عبداللہ ابن انیس ہے. کہا کہ ہے. ان سے کہہ دے کہ جابر آیا ہے. تو جا کر کہنے لگی کہ جابر آپ کو دروازے پہ انتظار کر رہے ہیں. کہا ان سے پوچھو کون جابر ہے. تو واپس آئی تو حضرت جابر بن عبداللہ نے کہو کہ جابر بن عبداللہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے. وہ جیسے ہی سنے فوراً دوڑ کر آئے. کہا کہ آؤ گھر میں داخل ہو جاؤ, بیٹھو, کچھ کھاؤ پیو. کہا کہ نہیں, جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ مقصد پورا ہوتے ہی میں نکل جاؤں گا. تو ان کے سامنے حدیث بیان کی, وہ حدیث سن لیے, واپس ہو گئے. اللہ اکبر. مدینہ, مکہ, اور کہاں ملک شام میرے دوستو, اور اونٹی پر سفر, پلین میں نہیں, گاڑیوں میں نہیں, تیز رفتار ٹرین میں نہیں. یہ تھے صحابہ کرام, اور ہم ان کے منہج کے ماننے والے, ان کے منہج پر عمل کرنے والے, ان کے طریقے پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے. کہاں ہیں ایسے مسلمان؟ کہاں علم حاصل کرنے والے؟ موبائل کو پھینکو, نیٹ کو جلا دو, موبائل کو جلا دو, پھینک دو. جب تک قرآن نہیں سیکھتے موبائل نہیں سیکھنا, موبائل ہاتھ پہ نہیں پکڑنا. یہ عہد کر لو میرے دوستو, تب جا کر کامیابی ملتی. کیسے کیسے حالات ہیں. ورنگل میں بیٹھا ہوا تھا, نماز فجر سے واپس آ رہا تھا. ایک ٹوکری میں پھول رکھ کر بیچ رہا ہے. میں نے اس کو بلا کر کہا کتنے میں ہے؟ اتنے میں ہے.
تو اس نے جو ہے نا جواب دیا. پھر میں نے کہا کہ میں سمجھا اس کو ہندو میں تیلگو میں بات کر رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا قادر خان ہے. قادر ہے. تو پھر میں نے اس کو گھر پہ بلایا. پورے پھول جو ہے نا 20 اس کے ہاتھ تھے, میں نے لے لیا. لے کر اس سے کہا کچھ قرآن یاد ہے, کچھ دین یاد ہے؟ کچھ بھی یاد نہیں ہے, کلمہ بھی یاد نہیں ہے. مجھے شک ہوا کہ ہو سکتا ہے کافر ہوں گا, کچھ جو نا ڈھونگ سے جو نا کہہ رہا ہوگا کہ مسلمان ہے. میں نے پوچھا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ صحیح بتایا. ماں کا نام کیا ہے؟ صحیح بتایا. بیوی کا نام, بچوں کا سب صحیح بتایا, مسلمان بتایا. تو اندازہ ہوا کہ مسلمان ہے. کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں جاہل ہوں. یہ حال ہے میرے دوستو, یہ حال ہے, یہ نتیجہ ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے, خوف کھانا چاہیے اور اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. جو بھی نوجوان ہیں جن کے پاس علم ہے وہ جائیں ہفتے میں ایک مرتبہ, جائیں مہینے میں ایک مرتبہ, محلوں میں گشت کریں, محلوں میں گشت کریں, بازاروں میں گشت کریں, پیار سے, محبت سے, حکمت سے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ کے تحت اللہ کی طرف بلائیں, قرآن کی طرف بلائیں, حدیث کی طرف بلائیں, اپنی اصلاح کریں. اور ان لوگوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, علم کو پھیلانے کی ضرورت ہے. جو اندھیرا ہے, تاریکی ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ مسلمان شرک میں ملوث ہے, بہت زیادہ مسلمان بدعت اور خرافات میں ملوث ہے. ہم دور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مشرک ہے, یہ بدعتی ہے, یہ حرام کھاتا ہے, یہ ناجائز کرتا ہے. ہم یہی کہتے آئے ہیں. میرا فریضہ کیا ہے, میری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم بھول گئے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیۃ. اگر دین کی بات, قرآن حدیث کی بات ایک بھی معلوم ہو تو ان تک پہنچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. کھا کر سونا نہیں ہے, کم سونا ہے, کم کھانا ہے, زیادہ حرکت کرنا ہے, تبلیغ کرنا ہے, قرآن کو پھیلانا ہے, حدیث کو پھیلانا ہے. جو پیسہ آپ کے پاس ہے کمائی کا, اس میں سے آدھا پیسہ یا کم از کم میرے دوستو 100 میں سے 20%, 25% پیسہ دعوت تبلیغ کے لیے ہر مسلمان لگانا ہے. آٹو چلانے والا بھی لگانا ہے, بڑے کاروبار والا بھی لگانا ہے, نوکری والا بھی کرنا ہے. اپنی اپنی حیثیت سے قرآن کو پھیلانا ہے, حدیث کو پھیلانا ہے. جی ہاں, تب جا کر میرے دوستو یہ اندھیرا چھٹے گا. ہدایت کی طرف, توحید کی طرف, سنت کی طرف, علم کی طرف آئیں گے. علم کو پھیلانا ہے. علم کے بغیر ہم کامل مومن, کامل مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. میرے عزیزو, اللہ کی قسم آج یہ عہد کر لیں کہ میں کچھ سیکھوں گا, کچھ بنوں گا, اپنے آپ کو وزندار بناؤں گا. قرآن سیکھوں گا, حدیث سیکھوں گا, سیرت رسول سیکھوں گا, اپنے آپ کو بھاری بھرکم بناؤں گا. پیٹ میں کم ڈالیں, دماغ میں اور سینے میں زیادہ بھریں. آج ہمارا الٹا معاملہ ہو گیا ہے. پیٹ میں تینوں ٹائم جو ہے نا بھر دیتے ہیں, پیٹ میں تینوں بھر دیتے ہیں, اور دین اور قرآن کھانے ان کے پاس وقت نہیں ہے, قرآن حدیث پینے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے, تینوں ٹائم مرغ مسلم کھانے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے. ہمارے ایک ساتھی سے پوچھا حیدرآباد میں کتنے ہوٹل ہے؟ کہا کہ 5 لاکھ سے زیادہ ہوٹل ہیں, اور وہ بھی مسلم جو محلے ہیں وہاں تو رات دن جو ہے نا ایک ہے. کل ایک صاحب سے ملا, گانے زبردست بج رہے ہیں, گانے زبردست بج رہے ہیں. میں نے کہا کہ بھائی لیلۃ الجمعہ ہے, جمعرات ہے, جمعہ کی نماز فجر کی فضیلت زیادہ ہے اور دنوں سے, آپ گانے لگائے ہوئے, میوزک لگائے ہوئے. نہیں, ہمیشہ ہم جو ہے نا قوالی لگاتے, آج غلطی سے جو ہے نا گانے لگ گئے. انا للہ راجعون. دیکھ رہے ہیں اس کے ذہن میں کیا آیا کہ قوالی جو ہے نا جائز ہے, گانے جائز نہیں ہے. انا للہ و انا راجعون. یہ کیوں ہے؟ میرے اور آپ کے کوتاہی کی وجہ سے ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ان تک پہنچیں, پیار سے بولیں انشاءاللہ تعالی, اور ان کے حق میں دعا بھی کرنا ہے. حکمت سے, موعظت سے ہم کو پہچاننا ہے. علم کی بڑی اہمیت ہے میرے محترم دوستو. ہاں, جو علم رکھتا ہے نا, جو اس کے پاس علم ہے, وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ علم والے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں. جی ہاں, ارفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. علم والوں کا مقام, مرتبہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے, پیسے والوں کا نہیں, منصب اور جاہ والوں کا نہیں, علم والوں کا, جس کے پاس قرآن ہے, حدیث ہے. آج ہم صحابہ کرام کو کیوں چومتے ہیں, صحابہ کرام کو کیوں چاہتے ہیں, صحابہ کرام کے نقش قدم پر کیوں چلتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس روئے زمین کے اوپر, آسمان کے نیچے چمکتے ستارے تھے. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے صحابہ کرام کے طریقے کو اپناؤ تو کامیابی ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہدایت چاہتے ہو تو صحابہ کرام نے جس طرح علم حاصل کیا اس طرح ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا, ورنہ میرے محترم دوستو ہمارے لیے بربادی ہے. ایک آخری واقعہ سنا کر صحیح مسلم کا اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں جس نے 99 قتل کیے, 99 قتل کیے. اس کے اندر احساس پیدا ہوا گناہ کا, وہ چاہ رہا تھا کہ توبہ کریں. ایک راہب کے پاس گیا, راہب کا مطلب ایک عابد کے پاس گیا, جا کر مسئلہ پوچھا کہ میں نے 99 جو ہے نا انسانوں کو قتل کیا ہے, کیا میرے لیے بخشش ہے؟ جو علم نہیں رکھتا تھا, جہالت میں اس نے کہہ دیا کہ نہیں, اتنے لوگوں کا مارنے والا کیسے جنت میں جا سکتا ہے, کیسے اس کی بخشش ہو سکتی ہے؟ فوراً جو ہے نا تلوار نکالا, 100 پورے کر دیا, اس کو مار دیا. اس کے بعد اس کو اور افسوس ہوا کہ میں نے اور غلطی کی, تو لہٰذا اس کو معلوم ہوا کہ ایک عالم دین رہتے ہیں, علم رکھنے والا رہتا ہے. لوگوں نے کہا اس کے پاس جاؤ سوال کرو. اس کے پاس گئے, کہا کہ تو نے 100 کو مارا ہے, 1000 کو بھی اگر مارتا, سچی توبہ کرتا, اللہ کی طرف پلٹتا, رجوع کرتا, توبہ کرتا, تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا. خوش ہو گیا اور
توبہ کیا، استغفار کیا. جاتے جاتے بزرگ نے کہا، وہ عالم دین نے کہا کہ جس ماحول میں ہو، جس بستی میں ہو، اس بستی کو چھوڑ دو. فلاں گاؤں میں ایک نیک بستی ہے، نیک لوگ وہاں رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ. تو بوریا بستر لیا، نکل پڑا. راستے میں موت واقع ہو گئی. عذاب کے فرشتے آئے، کہنے لگا کہ یہ 100 آدمی کا قاتل ہے، یہ جہنم میں ہم کو ڈالیں گے. رحمت کے فرشتے آ گئے، کہا کہ جو ہے نا اس نے معافی مانگا ہے، توبہ کیا ہے. اور اللہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفور رحیما. جو سچی توبہ کرتا ہے، نہ صرف اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اللہ اکبر. اس طرح بحث تکرار ہونے کے بعد رحمت کا فرشتہ اس کو لے کے جنت میں داخل فرما دے. میرے محترم دوستو، اللہ کی رحمت وسیع ہے، واسع ہے. میں تمام نوجوانوں سے، تمام مسلمانوں سے، تمام مومنوں سے، تمام اہل حدیث بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ علم دین حاصل کیجئے، قرآن کو پکڑیے، حدیث رسول کو پکڑیے، سچی توبہ کر کے یہ عہد کیجئے کہ ہم سارے کے سارے دین پر عمل کریں گے. دین پر عمل کرنا کب آسان ہوگا؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا. جی ہاں، ماشاءاللہ اس عباد الرحمن میں ہمارے انور بھائی نے بتایا کہ اتنے بچے حافظ قرآن ہوئے، اتنے بچے پڑھتے ہیں، اتنے بچیاں حافظ قرآن ہیں، اتنے بچے جو ہے نا ماشاءاللہ بچیاں پڑھتی ہیں. ماشاءاللہ بڑا قابل مبارکباد ہے یہ شخص اور ان کے تمام وہ حضرات جو ان کے ساتھ دینے والے ہیں. آپ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ ایسی مسجد میں ایسی جگہ آ کر نماز پڑھتے ہیں. موقع ہے آپ کو پڑھنے کا، پڑھانے کا، تو آگے بڑھیے. ماشاءاللہ مسجد رسول میں 1500 حلقے ہیں، 1500 حلقے ہیں. مسجد رسول میں 1500 حلقے ہیں، قرآن کے، حدیث کے، سیرت کے. اور آن لائن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں. میرے خیال سے انور بھائی کی اہلیہ ماشاءاللہ کئی مرتبہ جو ہے نا حفظ کر چکی ہے کئی پارے، اور آن لائن جو ہے نا سرٹیفکیٹ بھی لے چکی ہے. آپ بھی لے سکتے ہیں. جی ہاں، میرے تو آپ کی بچیاں بھی پڑھ سکتی ہیں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. بس وقت نکالنے کی ضرورت ہے. مرنے کے بعد اگر جنت چاہیے تو قرآن سے رشتہ جوڑنا ہوگا، حدیث رسول کا مطالعہ کرنا ہوگا، سیرت رسول پر عمل کرنا ہوگا. جو کچھ جانتے ہیں اپنے یہ 6 فٹ 5.5 فٹ پہ لاگو کرنا ہوگا اور دوسروں تک پہنچانا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہنے والے آپ تمام سامعین کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، اللہم علمنی الکتاب والحکمہ وفقنا فی الدین. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کا علم عطا فرمائے. اللہ تفقہ فی الدین عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ کچھ وقت نکال کر تیری دین کو، تیرے قرآن حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، دوسروں تک قرآن حدیث کی روشنی پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہر آمین کہنے والے کے آمین کو قبول فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، توحید اور سنت پر زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ اس کا حلال عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. جو بے روزگار اس کا حلال عطا فرمائے. اللہ اس محفل میں جتنے بھی نوجوان، بزرگ، بچے، مرد، عورت آئے ہیں، اللہ ان سب کی بگڑی بنا دے، ان سب کی بخشش بنا دے. اللہ ان کے دلوں میں تیرے رسول کی محبت، قرآن حدیث کی محبت پیدا فرما دے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا للصلاة. ضد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.